علیکم، ویلکم ٹو حضرت اسٹوڈیو. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی موضوعات کے حوالے سے کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو پیش کروں، ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں جو دین اور اسلام ہے وہ تین جز سے مل کر بنتا ہے. یعنی دین کے تین اجزاء ہیں، تین جز ہیں اس کے دین کے، اسلام کے. اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا جائے تو گویا وہ اس شخص کو دیندار نہیں کہا جائے گا. پہلا جو دین کا جز ہے وہ عقائد ہے، عقائد اصول دین مثلا. دوسرا جو دین کا جز ہے وہ احکام ہے، فروع دین مثلا، وہ بھی دین کا جز ہے. اور تیسرا جو دین کا جز ہے وہ اخلاق ہے. یہ تینوں اجزاء کو جب انسان جو ہے اپنائے گا، ان تینوں جزوں کو انسان اپنے اندر اپنائے گا، عقائد بھی صحیح ہوں، احکام بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی ہو، تب اس شخص کو دیندار کہا جائے گا. اسی اخلاقی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے ایذاء المؤمنین، دوسروں کو اذیت پہنچانا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو پریشان کرنا. بہت سارے موضوعات ہیں دین اسلام میں، عقائد اخلاق میں. اس میں سے ایک موضوع جس کو بہت ہی زیادہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ دوسروں کو اذیت پہنچانا، دوسروں کو نقصان پہنچانا. بلکہ اس کو جن جن چیزوں سے تعبیر کیا گیا ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. یعنی سب سے پسترین صفت، یہ جملہ ہے کہ سب سے پسترین صفت اگر کسی میں پائی جائے، وہ پسترین صفت کا نام جو ہے وہ دوسروں کو اذیت پہنچانا ہے، ایذاء المؤمنین. میں اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن پہلی بات یہ کہ انسان کیوں دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، کیوں دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے، کیوں دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے علل و اسباب کیا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا کرتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علل و اسباب ہوا کرتا ہے. کیوں اذیت کرتا ہے ایک شخص، کیوں ایک شخص دوسرے سے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، پوچھنا چاہیے بھائی ہم کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو، کیا وجہ ہے. تو جو علل و اسباب گنائے گئے ہیں روایت میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کر دوں. پہلا جو سبب بنتا ہے دوسروں کو ایذا پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، اذیت پہنچانے کا، تو جو پہلا سبب ہے وہ حسد اور دشمنی کی بنا پر ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر کسی کو ایذا پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کا سبب جو ہوتا ہے وہ حسد اور دشمنی کی بنا پر ہوتا ہے. حسد بہت بری شے ہے. اب خود ایک یہ مفصل موضوع ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں یہاں تک بات کہہ دوں کہ حسد اور دشمنی کی وجہ سے بھی انسان ایذا و نقصان پہنچاتا ہے. اب حسد کیا ہے، حسد جانتے ہیں آپ لوگ، حسد کسے کہتے ہیں، غبطہ کسے کہتے ہیں. لیکن ایک بات کہہ کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں. حسد اگر کسی میں پیدا ہو جائے، خدا نہ خواستہ یہ صفت کسی میں پیدا ہو جائے، حسد نام کی شے، حسد ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ چاہتا ہے شخص کے یہ جو چیز اس کے پاس ہے، یہ جو نعمت اس کے پاس ہے، یہ ہمیں ملے نہ ملے بلکہ نابود ہو جائے اس کے پاس سے بھی، یعنی ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے. تو حسد کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، ایک سبب. دوسرا سبب جو حدیثوں میں اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ جو انسان ایذا پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے ایذا پہنچانے کا کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، جسے عجب کہتے ہیں اصطلاحی لفظوں میں، دین میں جسے عجب کہتے ہیں، یعنی اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھنے کی بنا پر کسی کو ایذا پہنچا رہا ہے، اپنے کو برتر سمجھ کر کسی کو ایذا پہنچا رہا ہے. تو ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجالس الموتى، عجیب حدیث ہے، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو اصحاب نے پوچھا، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں مردوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے جو کہا ہے کہ لا تجالس الموتى، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اس سے کیا معنی ہے؟ مردوں کے ساتھ بیٹھنے کا کیا معنی ہے؟ مردوں سے تو ہر آدمی ڈرتا ہے، مرے ہوئے شخص سے ہر انسان ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، گھبراتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو کیا معنی ہوا؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مردوں سے مراد وہ ہے کل غنی مترف، مردوں سے مراد یہ کہ ہر وہ مالدار جس میں گھمنڈ ہو، جس میں تکبر ہو۔ تکبر جو ہوتا ہے اکڑا رہتا ہے انسان، تو اکڑے ہوئے انسان کو پیغمبر نے مردوں سے تعبیر کیا ہے۔ عجیب ہے واقعا، مردہ اگر اکڑ جاتا ہے، آپ اس کی کسی بھی اجزاء کو، کسی بھی باڈی پارٹس کو آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے نا، اکڑ گیا تو اکڑ گیا، اب جیسا ہے ویسا ہی اس کو دفنانا پڑتا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ جو اکڑا ہوا انسان ہے مانند مردوں کے ہوتا ہے۔ تو اکڑے ہوئے انسان جو جس کے اندر گھمنڈ پایا جائے، جس کے اندر تکبر پایا جائے، تو ممکن ہے کہ یہ بھی ایک سبب بنے دوسروں کو اذیت پہنچانے کا۔ تیسری بات کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے؟ تیسری وجہ اور تیسری سبب جو حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ انسان کا بد اخلاق ہونا، بد خلقی۔ انسان کے اندر خدا نخواستہ اگر بد اخلاقی پائی جا رہی ہے تو یہ بھی اس سبب بنتی ہے کہ دوسروں کو اذیت پہنچائے، دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ بد خلقی، بد اخلاقی خود ایک مفصل موضوع ہے اور وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، لیکن ایک بات کہتے ہوئے کہ کیا اخلاق کہ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھا اخلاق جو ہوتا ہے، جو روایت بیان کہ اچھا اخلاق، بہت اچھا اخلاق ہے، بڑے خوشی سے ملتے ہیں، بڑے ہنس کے ملتے ہیں، بڑے مسکرا کے ملتے ہیں۔ تو ائمہ اطہار نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اچھا اخلاق کیا ہے، اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطعک، میں بہت جلدی بات ختم کر دوں کہ جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے صلہ رحمی کرو، جو تم سے دشمنی کرے تم اس سے دوستی کرو، اور جو تم کو عطا نہ کرے نہ دے تم اسے عطا کرو۔ یہ ہے اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق یہ نہیں کہ جہاں سے آیا ہے وہاں جائے گا، جس نے ہم کو بلایا ہم اس کو بلائیں گے، اس نے ہم کو یہ تحفہ دیا ہے ہم اس کو تحفہ دیں گے، یہ اخلاق کی پہچان نہیں ہے۔ اچھا اخلاق ائمہ اطہار کی نظر میں یہ ہے۔ تو تین چیزیں بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں کہ انسان جو دوسروں کو اذیت پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ پہلی چیز حسد اور دشمنی ہے، دوسری چیز اپنے آپ کو برتر اور بڑا سمجھنا ہے، اور تیسری چیز بد اخلاقی ہے۔ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کو اذیت پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو حدث اسٹوڈیو۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔